سنتے ہیں کہ بھئی فلاں کہہ رہا ہے مجھے اللہ کا دیدار ہو گیا، اب ہم کیسے جانیں کہ وہ ہوا ہے نہیں ہوا ہے؟ بہت سے لوگ کہہ رہے ہیں اس دور میں ہم نے فلاں کو دیکھا، اس کو دیکھا، اس کو دیکھا، لیکن دیدار الہی کرنے والوں کی عام آدمی کے لیے ایک پہچان یہ ہے، ہمیں کامل مرشد کی نشانی بتا دیجئے۔ کامل مرشد کی نشانی یہ ہے کہ وہ اپنی باطنی توجہ، اپنی نظروں سے آپ کے قلب کو اسم ذات اللہ سے زندہ اور جاوید کرتا ہے، آپ کے قلب کو زندہ کر دیتا ہے، اور پھر آپ کا قلب اللہ کے ذکر سے بیدار ہو جاتا ہے۔ یہ واحد کام ہے۔ ہم تو دیکھتے ہیں نا، سنتے ہیں کہ بھئی فلاں کہہ رہا ہے مجھے اللہ کا دیدار ہو گیا، اب ہم کیسے جانیں کہ وہ ہوا ہے نہیں ہوا ہے؟ بہت سے لوگ کہہ رہے ہیں اس دور میں ہم نے فلاں کو دیکھا، اس کو دیکھا، اس کو دیکھا۔ اب جو کچھ بھی دیکھا ہے اس کی ریکارڈنگ تو ہو نہیں سکتی ہے، لہذا جو بندہ کہہ رہا ہے اسی کی بات ماننا پڑتی ہے، ہاں جی ہوا ہوگا۔ لیکن دیدار الہی کرنے والوں کی عام آدمی کے لیے ایک پہچان یہ ہے، جب تک کسی کو اللہ کا دیدار نہیں ہوتا اس وقت تک اس کی باطنی توجہ کو یہ طاقت حاصل نہیں ہوتی کہ وہ مردہ قلب کو زندہ کر دے۔ اگر کسی کی باطنی توجہ سے، نظروں سے آپ کا قلب بیدار ہو گیا ہے تو یہ اس بات کا ثبوت ہے کہ وہ دیدار الہی میں ہے، تبھی تو اس کی نظروں میں اتنی طاقت آئی۔ تو مرشد کامل وہی ہوتا ہے کہ جس نے اللہ کا دیدار کر لیا، اور دیدار کی نشانی یہ ہے کہ اس کی باطنی نظر سے، باطنی توجہ سے مردہ قلب زندہ ہو جاتا۔ بس یہی ایک نشانی ہمارے پاس ہے، انسانوں کے پاس، جس کو ہم بروئے کار لا کے سامنے والے کی حقانیت کو سمجھ سکتے ہیں، تسلیم کر سکتے ہیں، ورنہ اور کیا کر سکتے ہیں آپ؟ جس نے کہا ہے مجھے ہوا ہے، بس ٹھیک ہے، ہوا ہوگا۔ 3 بھائی ہیں حیدرآباد میں، فخر الدین، صدر الدین، اسلام الدین۔ ان میں سے 2 کو تو میں بہت اچھی طرح جانتا ہوں، اسلام الدین کو بھی اور اس کو صدر الدین کو بھی، لیکن ان کا ایک بھائی اور تھا، ابھی بھی ہوگا، فخر الدین۔ ایک دن جو ہے وہ آستانے کے باہر کھڑا ہو کے شور مچا رہا تھا کہ جی مجھے اللہ کا دیدار ہو گیا، اللہ کا دیدار ہو گیا، اور کہہ رہا تھا کہ سرکار تصدیق کیوں نہیں کر رہے؟ تو سرکار نے کسی کو بھیجا، اس کو کہا کہ اچھا تجھے اللہ کا دیدار ہو گیا، یہ پتھر ہے، اس پہ نظر ڈال کے سونا بنا، بات ہی ختم ہو گئی۔ وہ پتھر پہ نظر ڈال کے کیا بنائے گا؟ تو دیدار الہی کرنے والے کی یہ 2 نشانیاں ہیں، یا تو وہ نظر دل پہ ڈالے، مردہ دل پہ، تو اس کو زندہ کر دے، پتھر پہ ڈالے تو سونا بنا دے۔ لیکن مسئلہ یہ ہے کہ پتھر پر نظر ڈال کے سونا بنانا، یہ طاقت ابلیس کو بھی حاصل ہے، اسی لیے اولیاء اکرام اس پر ریلائے نہیں کرتے۔ بھائی ضروری نہیں ہے کہ کسی نے نظر ڈال کے پتھر کو سونا بنا دیا تو وہ ابلیس ہی ہوگا، ایسا نہیں ہے۔ اولیاء اللہ بھی، ان کو بھی یہ ملکہ حاصل ہے، لیکن اس کو کسوٹی کیوں نہیں بنایا گیا؟ اس لیے کہ یہ طاقت ابلیس کے پاس بھی ہے، یہ استدراج بھی ہو سکتا ہے۔ تو فقیر اور صالحین اور اولیاء تو وہ راستہ اختیار کریں گے نا کہ جس میں کوئی شک نہ ہو۔ تو وہ راستہ کون سا ہے پہچان کا؟ وہ پہچان کا راستہ یہ ہے کہ اگر کوئی کہتا ہے جی مجھے اللہ کا دیدار ہو چکا ہے، تو بس باطنی توجہ کسی کے قلب پہ کر کے اس مردہ دل کو زندہ کر دے، ہم مان لیں گے، کیونکہ یہ طاقت کسی اور کو حاصل ہی نہیں، یہ طاقت صرف اس کو حاصل ہے جس نے اللہ کا دیدار۔ ایک بڑی دلچسپ بات ہوئی، پتہ نہیں تھا مجھے پہلے، لیکن کبھی ایسی بات کہی بھی نہیں میں نے۔ بریڈ فورڈ میں کچھ لوگ تھے، تو انہوں نے کہا کہ بھئی جب اللہ کا دیدار ہو جاتا ہے تو آدمی قید شریعت سے آزاد ہو جاتا ہے۔ مجھے یہ کہا تھا
تو میں نے کہا بالکل صحیح ہے. تو پھر وہ کہنے لگے کہ ہم نے سرکار کو اپنی آنکھوں سے دیکھ لیا ہے، تو اس لیے اب ہم قید شریعت سے آزاد ہو گئے. مجھ سے کہا یہ، ان کو معلوم ہے میرا عقیدہ سرکار کے بارے میں کیا ہے، لہذا مجھے پھنسانے کے لیے یہ بات کہی کہ اب اگر یہ منع کرے گا کہ نہیں تمہیں شریعت کی معافی نہیں ہوئی ہے، تو پھر ہم کہیں گے اچھا تم تو سرکار کو کیا کیا سمجھتے ہو، اس کا مطلب ہے تم جھوٹے ہو. اب میں پریشان کہ اب میں کیا بولوں. سرکار نے بھانپ لیا مجھے، سرکار نے مجھے بلایا کہ بھائی کیا بات ہے، کیوں پریشان. تو میں نے کہا کہ سرکار یہ معاملہ ہے. تو سرکار نے فرمایا کہ تمہارا عقیدہ کیا ہے، پوچھا. میں نے کہا سرکار میرا عقیدہ تو یہی ہے، آپ کو دیکھا رب کو دیکھا ایک ہی بات ہے. تو سرکار نے فرمایا کہ اچھا تو فرض کرتے ہیں کہ تم نے ہم کو دیکھ لیا اور تم سمجھا کہ ہم نے سرکار کو دیکھ لیا تو ہم نے رب کو دیکھ لیا. سرکار نے فرمایا کہ چلو میں مان لوں کہ یہ بات تمہاری صحیح ہے، تو پھر چلو بلاؤ ان کو، یہ پتھر پر نظر ڈال کے سونا بنا دیں. تو میں پریشان ہوا. پریشان اس لیے ہوا کہ عقیدہ تو ہے میرا کہ سرکار ہی رب ہیں ہمارے لیے، جس نے سرکار کو دیکھا اس نے اللہ کو دیکھا، یہ تو عقیدہ ہے میرا، آج بھی ہے اس وقت بھی تھا. اب یہ بات جو تھی سرکار کی فرمائی ہوئی کہ چلو پتھر پہ نظر ڈال کے سونا بناؤ، اب وہ پتھر پہ نظر ڈال کے سونا بن ہی نہیں رہا تھا. تو اب پریشانی یہ تھی کہ یار وہ جو عقیدہ ہے کہ بھئی سرکار کو دیکھا رب کو دیکھا ایک ہی بات ہے، وہ بات تو ایک ہی ہے، لیکن اللہ کو دیکھنے کے بعد نظروں میں اتنی طاقت آ جاتی ہے تو سرکار کو دیکھنے کے بعد بھی اتنی ہی طاقت آنی چاہیے نا، لیکن آ کیوں نہیں رہی. اس مسئلے پر جو ہے میری سوئی اٹکی ہوئی تھی. سرکار مجھے دیکھ دیکھ کے بہت مسکرائے کہ یہاں پر اس کی جو ہے روحانیت ختم ہو گئی. سرکار نے فرمایا مجھے کاندھے پہ ہاتھ رکھ کے کہ عقیدہ صحیح ہے تمہارا، لیکن صرف ایک چیز کا فرق ہے. تو میں نے عرض کیا سرکار وہ کیا؟ تو سرکار نے فرمایا کہ اللہ کو کوئی جب دیکھتا ہے تو ان آنکھوں سے تو نہیں دیکھتا نا، اندر کی آنکھ سے دیکھتا ہے نا، لطیفہ انا سے دیکھتا ہے نا. تو اللہ کی طاقت لطیفہ انا کو جاتی ہے، لطیفہ انا کی طاقت آنکھوں کو آتی ہے، تب وہ نظر کیمیا کہلاتی ہے. تو جب تم نے اللہ کو لطیفہ انا سے دیکھا اور طاقت آئی، اور جس دن تم گوہر شاہی کو بھی لطیفہ انا سے دیکھ لو گے وہی طاقت آ جائے گی. بات سمجھ میں آئی ہے؟ فرمایا کہ بھئی اللہ کو تو تم نے باطن کی آنکھ سے دیکھا تھا، تو مرشد کو تو تم نے ابھی ظاہر کی آنکھ سے دیکھا ہے نا. اس ظاہر کی آنکھ سے جس سے تم نے مرشد کو دیکھا ہے اور کچھ نہیں ہوا تمہاری آنکھوں میں، اگر انہی آنکھوں سے تم اللہ کو بھی دیکھنے کی کوشش کرتے پھر بھی کچھ نہیں ہوتا دیکھنے کے باوجود. فرمایا اللہ کی قسم جنہوں نے باطن کی آنکھ سے مرشد کو دیکھا ان کی نظروں میں وہی طاقت آئی. شرط یہ ہے کہ مرشد جو ہے وہ کامل ہو. جس طرح بابا بلے شاہ کے جو مرشد تھے پیر عنایت، ان کے بارے میں بلے شاہ نے کیا کہا؟ اے عشق بلے شاہ اوکھا اولہ، صورت ہے صنم دی عرش مولا، یار بنا نہ کوئی اللہ ہے، پاویں رب نل جھگڑا پہ جاوے. یہی کہا نا. سلطان باہو نے کہا کہ مرشد دا دیدار و باہو مینو لکھ کروڑاں حجاں ہوں. سرکار نے فرمایا کہ تو مرشد کا دیدار بھی کرتا ہے اور تیرا یہ ایمان بھی ہے کہ لکھ کروڑ حجوں کے برابر ہے مرشد کو دیکھنا. وہ ایک حج کر لے تو سارے گناہ معاف ہو جاتے ہیں، تو روزانہ کروڑوں حج کر رہا ہے اس کے باوجود بھی تیرا ایمان کدھر ہے؟ بھائی جس کے روزانہ لاکھوں کروڑوں حج ہو، ایک حج ہو جائے قبول ہو گیا تو سارے پچھلے گناہ معاف ہو جاتے ہیں نا. یہ حج کی خوبی ہے، اگر اللہ کی بارگاہ میں مقبول ہو جائے حج کسی کا سارے گناہ معاف. اور جس کے روزانہ کروڑوں حج ہو رہے ہیں تو اس کی روحانیت کا کیا عالم ہوگا، ہاں تو اس کی بے باکی کا کیا عالم ہوگا.
وہ تو کچھ سوچے گا ہی نہیں کہ میں تو روزانہ کروڑوں حج کر رہا ہوں، 2-4 گنا کر بھی لیے تو خیر ہے. وہ زہد میں تو نہیں ہو سکتا بندہ. تو وہ 1,00,000 کروڑ حج کب ہوتے ہیں مرشد کو دیکھنے سے؟ کہ جب باطن کی آنکھ سے مرشد کا دیدار ہو. ظاہر کی آنکھ سے نہ تماشا کرے کوئی، ہو دیکھنا تو دیدہ دل وا کرے کوئی، اور ہے دیکھنا یہی کہ نہ دیکھا کرے کوئی. اور مجنون شہر چھوڑا تو صحرا بھی چھوڑ دے، اور نظارے کی ہوس ہے تو لیلا بھی چھوڑ دے. نظارے کی ہوس ہے تو لیلا بھی چھوڑ دے، اس سے مراد یہ ہے کہ تو اگر رب کو دیکھنا چاہتا ہے تو یا تو رب کی فرمان برداری کر لے، یا پھر رب کے دیدار کی طرف چل. دونوں ایک ساتھ ممکن نہیں ہے. لیلا بھی چھوڑ دے سے مراد ہے کہ رب جو احکامات دین کے دے رہا ہے ان کو چھوڑ دے اگر نظارے کی ہوس ہے تو. نہ دونوں ایک ساتھ نہیں ہو سکتے نا. ایمان اور عشق دونوں کدھر چلتے ہیں؟ ایک ساتھ چلتے ہیں کیا؟ ان کو بھی یہ دیا گیا ہوگا نا اختیار، سلطان باہو کو بھی، کہ یا ایمان رکھو یا عشق کماؤ. تو کیا کہا انہوں نے کہا کہ ایمان نو دیوں دھروئی ہو، میرا عشق سلامت رکھیو بابا. انہوں نے کہا کہ ایمان سلامت ہر کوئی منگدا، پر عشق سلامت کوئی ہو. ایمان سلامت ہر کوئی منگدا، عشق سلامت کوئی ہو. میرا عشق سلامت رکھیو باہو، ایمان نو دیوں دھروئی ہو. کیونکہ ایمان اور عشق دونوں ایک ساتھ نہیں چلتے نا. ایمان کا تعلق اس کے نام کے نور سے ہے، عشق کا تعلق اس کی ذات سے ہے. Amra TV, the place to connect with God.